بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ووٹ ڈالنا نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے، بلکہ اس کی حیثیت امانت جیسی بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص بدعقیدہ ہے، اسی طرح بد کردار ہے، یا اس کے کردار پر قدغن ہے یا کرپشن میں ملوث ہے، تو ایسے کو ووٹ دینا شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو اس منصب کا اہل ہے اور فاسق معلن نہیں، بد عقیدہ نہیں، صحیح العقیدہ ہے اور اس کا عقیدہ بھی بڑا اچھا ہے اور بد کردار بھی نہیں، کرپشن میں ملوث بھی نہیں، تو ایسے کو ووٹ ڈالنا جائز ہے، واجب پھر بھی نہیں، ضروری پھر بھی نہیں۔ لیکن اگر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب عرض کرتا چلوں کہ اگر ایسا شخص جو اہل بھی ہے، منصب کا بالکل پورا اترتا ہے، لیکن وہ کسی ایسی پارٹی کی گود میں بیٹھا ہے جو پارٹی سیکولر، لبرلز اور بد دین لوگوں پر، دین بیزار لوگوں پر مشتمل ہے، تو ایسے شخص کو بھی ووٹ ڈالنا شرعاً درست نہیں، کیونکہ آپ اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کا ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کو اقتدار میں لانے میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ امیدوار حضرات جھانسا دیتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں، میں اچھے کام کروں گا، ہمیں پارٹی سے کیا؟ نہیں، پارٹی کا ہی اصل منشور ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ایک پرچی دی ہے، پارٹی نے اس کو پیسہ بھی دینا ہے، پارٹی نے اس کو کرسی بھی دینی ہے، اس کو پروٹوکول بھی دینا ہے، اپنا نام بھی دینا ہے، تو وہ آپ کی نہیں مانے گا، وہ پارٹی کی مانے گا۔ تو اس لیے اس بار ووٹ سوچ سمجھ کر دے اور گھر میں بریانی پکائیں، کھانے پکائیں، گھر سے ہی کھانے کھا کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنے نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش، گواہی اور قضا کی ہے کہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں، جس کے انتخابی نشان پر ٹھپا لگا رہا ہوں، گویا میں اس کو اس منصب کا اہل سمجھتا ہوں، میں اپنا نمائندہ اور وکیل سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹ میں جا کر یا ایوان میں جا کر میری نمائندگی کرے گا، میری آنکھیں اس پر بند ہیں۔ اب وہ شراب کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے، اسی طرح سود کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے، وہ اپنی کالے شیشوں والی گاڑی میں جو کوئی کالے دھندے بھی کرے، میں اس میں برابر کا شریک ہوں گا۔ اس لیے ووٹر جو ہے وہ بھی پورا اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔